سوال ان کا وہی اعتراض ہے جو روافض کی طرف سے صحابہ کرام پہ ہوتا ہے، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتا ہے، حدیث کرتاز کی روح سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت وصال علالت کے ایام میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ایتونی بقرطاسن، مجھے ایک کرتاس دو، یعنی لکھنے کے لیے، جس کو ہم کاغذ کہتے ہیں، اس دور میں جو بھی چیز استعمال ہوتی تھی لکھنے کے لیے، مجھے کرتاس دو۔ تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ ان کی طرف سے اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں صحابہ کرام سے مطالبہ فرمایا کہ مجھے کرتاس دو، دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کی خلافت لے کے دینا چاہتے تھے، حضور لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنایا جائے، تو عمر نے لکھنے نہیں دیا، تو لہذا یہ صحابہ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ تعالیٰ مجرم قرار پاتے ہیں۔ حالانکہ اسی حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر 1437 نمبر صفحہ پہ روایت موجود ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں موجود لوگوں سے کرتاس کا مطالبہ کیا تو صرف حضرت عمر نہیں بلکہ حضرت عمر کے ساتھ اہل بیت کے افراد بھی شامل تھے، اہل بیت کے لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ مرض کی حالت میں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال کرتے ہوئے کہ تاکہ حضور پہ گرا نہ گزرے، حضور مشقت میں نہ پڑیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقت سے بچانے کے لیے صحابہ نے ازراہ ہمدردی اس مقام پہ یہ کہا کہ حضور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ نے ساری چیزیں بیان فرما دی، آپ آرام کریں۔ یعنی یہاں نعوذ باللہ تعالیٰ انکار مقصود نہیں تھا، یہاں نعوذ باللہ تعالیٰ حکم کی نافرمانی مقصود نہیں تھی، بلکہ یہاں مقصود تھا صحابہ کا کہ حضور کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، اور از راہ ہمدردی اور از راہ رحم جو ہے محبت اور شفقت کے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ تکلیف نہ فرمائیں اور آپ مشقت نہ فرمائیں۔ جیسے سمجھیے حدیبیہ کے مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ میرے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یعنی رسول اللہ کا لفظ مٹا کے محمد ابن عبداللہ لکھو، تو حضرت علی نے اس موقع پر انکار جو کیا تھا وہ نعوذ باللہ تعالیٰ الیاذ باللہ سرکشی کی بنیاد پر نہیں، نافرمانی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ حضرت علی نے اس موقع پر جو انکار کیا تھا وہ ازراہ محبت اور عقیدت کیا تھا، اور یعنی گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ حضور میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنے نبی کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹاؤں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود وہ چیز جو کرتاس تھا اس کو لے کے تو اس کو محمد بن عبداللہ کر دیا، محمد الرسول اللہ سے۔ اب مولا علی نے یہ جو اقدام کیا ہے یہ نعوذ باللہ تعالیٰ کو نافرمانی یا بغاوت کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ یہ محبت اور شفقت اور اپنی غیرت ایمانی کے تقاضے کی بنیاد پہ۔ تو وہاں صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں جو گزارش کی تھی وہ اس بنیاد پہ تھی، ٹھیک ہے نا۔ جو الزام اور اعتراض روافض کا ہے وہ بالکل باطل ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، حضرت علی صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے ہوئے، تقریباً 17 نمازیں صدیق اکبر نے حضور کی اس علالت کے ایام میں پڑھائیں، کسی ایک صحابی نے انکار نہیں کیا، تمام صحابہ نے بشمول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آخر صلاۃ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلف ابی بکر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں آ کے جو اپنی آخری نماز ادا فرمائی ہے وہ نماز بھی حضور نے ابو بکر صدیق کے پیچھے ادا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا ادعی لی اباکی و اخاکی حتی اکتب کتابا، اے عائشہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو بلا لو، حتی اکتب کتابا، حتیٰ کہ میں ایک تحریر لکھ دوں، نوشتہ تیار کر دوں۔ حضور نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رہنے دے عائشہ، چھوڑ دے، اللہ کی پناہ ہے کہ کوئی اس میں اختلاف کرے، اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کو قبول نہیں کریں، ابو بکر کے علاوہ کسی دوسرے کو قبول
نہیں کریں گے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر وہاں لکھنا ہی تھا تو سرکار تو صحیح مسلم کی حدیث ہے سیدہ عائشہ کی واضح کہ حضور سیدہ عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ ادعی لی اباکی و اخاکی، اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلا لے حتی اکتب کتاباً، تاکہ میں لکھ دوں۔ اگر لکھوانا ہی تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت لکھواتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں نہیں لکھوائی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ روافض کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ تو پیچھے سے چلتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں وہ تو قرآن کی آیت آئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا کہ اے نبی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو پہنچا دیں۔ تو یہاں حضرت علی کی امامت اور خلافت کا حکم دیا گیا کہ ان کی امامت اور خلافت لوگوں تک پہنچا دیں۔ بات میں آ رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ امامت و خلافت علی پہنچا دے، روافض کو ہمارا سوال یہ کہ حضور نے پہنچائی ہے کہ نہیں پہنچائی؟ پہنچائی ہے کہ نہیں؟ اگر تم یہ کہو کہ پہنچائی ہے وہ خلافت اور امامت تو اس کا ثبوت پیش کرو، اور اگر تم یہ کہو کہ نہیں پہنچائی تو نعوذ باللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فریضہ رسالت کو پورا نہ کر سکے، اللہ کے حکم کو نعوذ باللہ پورا نہ کر سکے۔ اور اگر وہاں حضور نے حضرت علی کی خلافت لکھوانی تھی اور عمر نے روک دیا تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ الیاذ باللہ تعالیٰ اللہ کے نبی عمر کے وجہ سے جو اللہ کے حکم کو پورا نہ کر سکے، یا نعوذ باللہ تعالیٰ عمر سے ڈر کے نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت علی کی خلافت اور امامت کا اعلان نہ کیا۔ یہ بالکل استدلال ان کا باطل ہے۔ جو اصل حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ حضور کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، از راہ محبت اور از راہ ہمدردی اور الفت انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ عرض کیا۔